السلام علیکم دوستو، وائس ہب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری سیریز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیپٹر نمبر 2 کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے۔ ایپیسوڈ 3 میں ہم نستور راہب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تک یہ کہانی پڑھ چکے تھے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس قافلے کے قریش میں واپس لوٹنے کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا۔ مر الزہران پہنچا تو میسرہ نے کہا، محمد لپک کر ختیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ ختیجہ اس وقت بالا خانہ میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ختیجہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی تاکہ پہچانے کہ کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر پہنچے تو ختیجہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی بھی روادات بیان کی کہ کیا بیچا، کیا خریدا اور کتنا نفع اٹھایا۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سن رہی تھی، دل ہی دل میں اش اش کر رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی، اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس سے بھی وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سنے تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ پھر بولا، ایک واقعہ اور ہوا جس میں میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے پاس 2 اونٹ تھے، دونوں تک کر جواب دے چکے تھے، تا میں بہت پیچھے۔ اندیشہ ہوا کہ کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ چنانچہ جلدی سے میں محمد کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا۔ یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا، اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ختیجہ بہت حیران ہوئی، بولی، بھائی ان میں تو بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ اب ناممکن تھا کہ ختیجہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول جائے یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائے۔ جہاں ہوتی آپ ہی کا تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ ہی کے گن گاتی۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور صالح جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے۔ ختیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی ختیجہ تھی، ہاں یہی ختیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹکرا دیا تھا، ہاں ٹکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑی کہ ختیجہ اس کو راز نہ رکھ سکی اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھی۔ ان میں ایک خاتون نفیسہ بنت علیہ تھی۔ وہ بولی، ختیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کر لو۔ ختیجہ نے کہا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ نے جواب دیا، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور بولی، محمد نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ہے کیا جو کر لوں؟ وہ بولی، اچھا بتاؤ، اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون؟ وہ بولی، ختیجہ۔
खतीजा के इखलाक और दानाई से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुतासिर थे। आपने जैसा सुना था इनको वैसा ही पाया था। लोग इनको ताहिरा कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ताहिरा ही पाया था। मगर इनसे निकाह ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब ख्याल में भी ना था, क्योंकि आपको मालूम था कि इसके लिए बड़े बड़ों ने ज़ोर लगाया लेकिन वो तरस के रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खतीजा से निकाह की क्या शक्ल होगी? नफीसा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही जवाब दिया, ये मेरे ज़िम्मे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास पहुँचे और इनसे सारा माजरा कह सुनाया। अबू तालिब ने सुना तो सख्त हैरान हो गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से झूठ या गलत बात तो सुनी ना थी, इसलिए इनकार भी ना कर सकते थे। अलबत्ता बोले, ताज्जुब है बेटे, खतीजा कुरैश की मुअज़्ज़ज़ खातून मालो दौलत और जाह व नसब वालों को टुकरा दे और तुमको अपना शोहर बनाना पसंद कर ले। फिर बोले, लेकिन बेटे अगरचा तुम माल के कंगाल हो पर शर्फ व इज़्ज़त से माला माल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा ना मुझे माल की हवस है ना इसकी कोई ज़रूरत। फिर अबू तालिब ने भाइयों को साथ लिया और खतीजा के चचा उमर बिन असद के पास गए। इनके भाई से भी मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खतीजा के निकाह का पैगाम दिया। वो दोनों इसी दम तैयार हो गए। इस तरह चटपट शादी का दिन तय हो गया। फिर वो दिन आया तो ख़ानदान के तमाम शुरफा खतीजा के मकान पर जमा हुए। अबू तालिब ने खुतबा निकाह दिया। खुतबा बहुत शानदार था। इससे अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े आपके इखलाक औसाफ से किस कदर मुतासिर थे। हम्द व सना के बाद बोले, ये मेरे भाई अब्दुल्लाह का बेटा है। ये वो नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं। हाँ, माल इसके पास कम है लेकिन माल तो चलती फिरती चाव है। मोहम्मद मेरा अजीज़ है, ये तुम सब जानते हो। वो खतीजा से निकाह करना चाहता है और मेरे माल से 20 ऊँट मेहर मुकर्रर करता है। बखुदा इसका मुस्तकबिल इंतहाई शानदार है। इस तरह ये मुबारक तकरीब अंजाम पा गई और खातून कुरैश अमीन कुरैश के घर आ गई। इस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 2 महीने और 10 दिन थी और बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा बन सके। शुक्रिया।